الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم غالب آیا، یہ کڑتے رہ گئے۔ اور انہی میں وہ لوگ، وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے، میرے لیے ارے فتنے ہی میں تو خود پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر رکھا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 3 آیات 48، 49، 50 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا عذر معقول اور عذر نامعقول کے بارے میں، کہ منافق لوگ عذر نامعقول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عذر نامعقول پیش کر کے جہاد میں جانے سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور تسلی یہ دی ہے کہ یہ منافقین لوگ اس سے پہلے بھی امت محمدیہ میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جانا ہی گوارا نہیں کیا، کیوں یہ کمبخت لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے کافروں سے مقابلے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، تو بالکل عین موقع پر یہ منافق لوگ 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گئے، اور یہ بہانہ بازی کی کہ ہماری رائے، ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور 300 لوگوں کو منافق کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ لے کر کے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ ان کے فتنوں سے پریشان مت ہوئیے، اس کی فتنہ پردازی سے، اس کی شرارت سے کوئی آپ کو نقصان پہنچنے والا نہیں، اور آپ کو کچھ بھی جو ہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کو جہنم نے گھیرے ہوئے ہے۔ جہنم نے کافروں کو، منافقوں کو، سب کو گھیر رکھا ہے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ یعنی 49 نمبر کی جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور خاص واقعہ یہ ہے کہ منافقوں کا ایک آدمی جس کا نام غالباً جد لکھا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عذر نامعقول پیش کیا کہ آپ مجھ کو جہاد میں جانے سے معذور سمجھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم جہاد میں چلو، تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، تم جہاد میں چلو۔ تو دیکھا وہ کمبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر گستاخانہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ یہ منافق لوگ ایسے ہی تھے، کس قدر گستاخانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روم کی لڑکیاں نہایت ہی حسین جمیل خوبصورت ہوتی ہیں، روم کی لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ہوتی ہیں، اگر میں وہاں گیا تو ان لڑکیوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں متاثر ہو جاؤں گا اور اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا اور ان لڑکیوں کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کمبخت، تم تو فتنے میں پہلے سے مبتلا ہو، عذر نامعقول تم پیش کر رہے ہو کہ رومی لڑکیاں نہایت حسین جمیل ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے میں فریفتہ ہو جاؤں گا، اپنے نفس کو روک نہیں پاؤں گا، تو کمبخت تم تو پہلے سے فتنے میں مبتلا ہو۔ دیکھیے اس کی گستاخی، دیکھیے اور اس کی جرأت اور ہمت دیکھیے، کیسی بات نبی کی شان میں کہہ رہا ہے اور نبی کی خدمت میں عذر نامعقول پیش کر رہا ہے، کہا مجھ کو وہاں مت جانے دیجیے، مت بھیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں آیت نمبر 49 جو اس وقت پڑھی گئی وہ اس کی مذمت میں نازل ہوئی کہ کمبخت تم تو فتنے میں پہلے سے مبتلا ہو۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 50 نمبر کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، مثال کے طور پر کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن تھوڑی سی چوک کی وجہ سے، تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے وہ فتح اللہ تعالیٰ نے شکست سے بدل دی، تو منافق لوگ بڑے خوش ہونے لگے کہ دیکھو ہم تو پہلے سے ہی چوکنا ہو گئے تھے، پہلے سے ہی خبردار ہو گئے تھے، پہلے سے جو ہے ہم اس کے لیے تیار تھے، ہم نہیں گئے لڑائی کے اندر، ہم شریک نہیں ہوئے ورنہ ہم بھی مر جاتے۔ تو اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو یہ کمبخت لوگ بڑے خوش ہوتے تھے اور آپس میں ایک دوسروں سے تذکرہ کرتے تھے، دیکھو مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا، شکست ہو گئی، مسلمان جو ہے مغلوب ہو گئے۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی خبر ملتی مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کو کہیں فتح ہو جاتی یا مسلمانوں کی طرف سے کوئی ان کو اچھی خبر ملتی تو کمبخت لوگ غیظ و غضب میں بھر جاتے، نہایت ہی شدید غیظ و غضب میں بھر جاتے اور اندر اندر اوڑتے رہتے۔ آج بھی یہی حال ہے کافروں کا، دشمنان اسلام کا، کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو کوئی اگر اچھی خبر ملتی ہے تو بالکل غصے میں آ جاتے وہ لوگ۔ مسلمانوں کی اچھی خبر، مسلمانوں کی اچھی حالت، مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی طرف سے کوئی اگر ان کو اچھا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو وہ سانپ کی طرح لوٹنے لگتے۔ منافقوں کا بھی یہی حال تھا کہ منافقوں کی تکلیف پر وہ لوگ خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کو کوئی اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی، اذیت پہنچ گئی تو ان کو خوشی ہوتی تھی، اور کوئی اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملی تو ان کا غصہ، ان کا پارا آسمان پر پہنچ جاتا تھا۔ تو منافقوں کے 3 آیتوں میں 3 حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، پہلے بھی وہ لوگ فتنہ پیدا کر چکے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش کر چکے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں منافق جو جد تھا اس کی مذمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ان کو غم ہوتا ہے، مسلمانوں کو کوئی غم پہنچتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ابھی آگے بھی منافقوں کا تذکرہ دور تک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا